نسألك يا من هو الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلکس ٹی وی اور میں ہوں مصباح الدین شیخ۔ آج کا ٹاپک ظاہر سی بات ہے کہ شب رات، اور شب رات ہے، ہم بچپن سے اس دن کو اپنے مرحومین کے لیے، اپنی بخشش کے لیے، اپنے پورے سال کے نامہ اعمال کے لیے عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم وہ مسلمان ہیں جو شاید بولنا چاہیے یا یقیناً بولنا چاہیے، اس پہ تو آپ مجھے بتائیں، لیکن میری اپنی رائے ہے کہ ہم اس طرح کے مسلمان ہیں جب یہ ایسے بڑے دن آتے ہیں تو ہم لوگ اس میں عبادت کرتے ہیں۔ اور چلیں، اس میں بھی ایک مصریت ہے، یا اس کو اچھا بولنا چاہیے، اچھا اس وجہ سے بولنا چاہیے کہ ہم لوگ اس میں ایک تو یہ بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے کہ آج نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں۔ آج کے دن جو ہے پورے سال کا جو ہمارا کوٹا ہے وہ مخصوص کیا جاتا ہے، اور جو ہمارا گزرا ہوا سال ہے اس کے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں وہ ہمارے آج معافی کے دن اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آؤ میں معافی مانگو، تم مانگو میں دوں گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات آپ کی عبادت کے بدلے وہ اتنا دیتا ہے کہ ایک قبیلے کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس قبیلے کی بکریوں کی مثال، اس بکریوں کے جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ کیا پتہ کہ ہم لوگ بھی اس معافی میں شامل ہو جائیں۔ اس بات کو میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک فیشن بن گیا ہے، کچھ مولوی جو آج کل سوشل میڈیا کے اور ٹک ٹاک کے مولوی بنے ہوئے ہیں، کبھی وہ شادی کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمارا ایک مولوی ہے، لوگ بڑا پسند کرتے ہیں مولانا طارق مسعود صاحب کو۔ میں بھی سنتا ہوں جب مجھے ہوتا ہے نا کہ یار بور ہو رہا ہوں بہت زیادہ اور مائنڈ فریش کرنا ہوتا ہے تو میں ان کی کامیڈی سن لیتا ہوں۔ میں ان کو مولوی نہیں مانتا، لوگ کچھ بھی بولے، مجھے اچھا بولے برا بولے، لیکن میری نظر میں وہ مولوی نہیں ہے۔ اب وہ ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے شب رات کو جو ہے بدعت کی رات قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، مجھے اس بات پہ کوئی گلا نہیں ہے، وہ کسی بھی طریقے کا فتویٰ دیتا رہے مولوی، کوئی بھی مولوی۔ مجھے گلا ہے دو باتوں سے۔ پہلی بات تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ہم حدیثوں کو فالو کر رہے ہیں، ضعیف حدیثوں کو، جو ضعیف حدیث جس کو اتھینٹک کہا جاتا ہے، جس کو ہم فالو کر رہے ہیں، کیا وہ غلط ہے؟ اگر وہ غلط ہے تو پھر آپ بھی اس غلطی میں شامل ہیں۔ اگر لوگ قبرستان جا رہے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، عید پہ جاتے ہیں، اس پہ بھی آپ نے پچھلے سال عید پہ بڑی باتیں کری تھی، بقرعید پہ باتیں کری تھی، اور اب جو ہے شب رات پہ بھی آپ نے فتویٰ نکال دیا کہ یہ بدعت ہے۔ اگر وہ لوگ جا رہے ہیں قبرستان اور اس قبرستان کے اوپر جانے پہ جو آپ نے باتیں کری ہیں، جو آپ نے فسادت والی میری نظر میں فساد پھیلایا ہے، تو مجھے آپ اس بات کا ثبوت دیں کہ کہاں سے وہ بدعت ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے اگر کسی نے ایک دن آپ بولتے ہیں نا کہ چلے حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ کی بات کو میں بڑا نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی بات کے اوپر میری آپ کے بات کے اوپر جواب ہے۔ اگر آپ اس کو بدعت بول رہے ہیں تو آپ یہ بات مان لیں، چلو اسی بات پہ حوصلہ افزائی کر دیں، کسی نے دن لوگوں نے مقصود تو کیا ہوا ہے اپنے مرحومین کے لیے، قبرستان تو جا رہے ہیں کہ قبر کے حال دیکھنے کے لیے، قبر کے اوپر سے کیسی ہے، اندر سے جیسی بھی ہے وہ اللہ جانتا ہے اور ان کے معاملات جانتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں اس پہ فتویٰ دینے والے؟ جو ایسے مولوی ہیں ان سے میرا دوسرا سوال، پہلا تو بتا دیا، یہ جتنے بھی فسادی مولوی ہیں، چاہے وہ طارق مسعود ہو یا طارق جمیل ہو، طارق جمیل نے بھی عمران خان کے ٹائم پہ اربوں روپے کے کرپشن کری، چوری کری، باہر بھاگ گئے، پھر جب ان کی گرفتاری کا آرڈر آیا وہ بستر پہ پڑ جاتے تھے، بیمار ہوتے تھے۔ خیر وہ تو حکومت کا معاملہ ہے، حکومت جانے ان کا معاملہ جانے، ہمارے ریاست کا معاملہ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ان تمام فسادی مولویوں سے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، آپ میں سے کسی ایک مولوی نے آج تک آواز اٹھائی کہ ہم جو سود پہ پیسہ لے رہے ہیں، یہ اسلامی ملک ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ سود کا قرض دار ہے؟ کسی مولوی نے آج تک آواز اٹھائی کہ نہیں ہمیں سود نہیں لینا؟
یا کسی مولوی نے بولا کہ ہم فنڈ جمع کرتے ہیں, ہمارے پاس جو مدارس میں مسجدوں میں پیسہ جمع ہو رہا ہے ہم وہ دیتے ہیں, آپ اس سے قرضہ اتارو. کسی مولوی نے یہ بات کری؟ نہیں کری. کسی مولوی میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ آپ جو پیسہ لے رہے ہو وہ سود ہے اور سود حرام ہے. آپ لوگ تو وہ مولوی ہو جنہوں نے بینک بنائے ہوئے ہیں اور اس میں اسلامی اپنا شرعی اسلامی ڈالا ہوا, بولا ہے سود کھانے کا یہ طریقہ ہے, آپ اس کو سود نہیں بول سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے. اپنے فتوے بنا کے کتابیں نکالی میں. یہ طارق مسعود صاحب یہ آپ کے ہی دکان کے مولوی ہیں, جو آپ کی جس دکان سے آپ چلتے ہو نا اسی کارخانے کے وہ مولوی ہیں جنہوں نے بینک کھولے ہوئے اور فتووں کی کتابیں نکالی ہوئے. اس طریقے سے سود لوگ پیسہ لوگوں تو سود نہیں ہوگا, اس طریقے سے لوگوں تو پیسہ سود ہوگا. سود تو سود ہے. ایک مولوی ہے وہ یہودیوں کے بینک سے پیسہ سود لینے کو حرام نہیں بولتے. بھائی انسان بن جاؤ, سود تو سود ہوتا ہے. اب مجھے بتاؤ, ایک تو آپ نے فتوے نکال لے ہو نا, اس پہ ثابت کرو کہ یہ واقعی میں کہ یہ غلط ہے اور اس کے ہی مناجی لکھا ہوا ہے, اس پہ کہیں بھی اس کو آپ بدعت ثابت کر دو. دوسرا, کوئی آپ جو طارق مسعود جیسے مولوی ہیں وہ مجھے ثابت کریں آج تک کسی نے آواز اٹھائی ہے پاکستان میں جو سود کا پیسہ آ رہا ہے اس پہ آپ لوگوں نے آواز اٹھائی ہو, یا آپ نے منع کیا ہو نہیں آپ سود نہیں لو, یا مولوی جتنا پیسہ جمع کرتے ہیں فنڈ کا مولوی خود دیں گے پاکستان چلانے کے لیے, کبھی آواز نہیں اٹھتی. مولوی ہو یا کوئی سیاستدان ہو, کوئی بھی ہو, وہ چکر میں رہتا ہے کہ پیسہ آئے اور اپنا حصہ لے اور باہر جا کے عیاشیاں کریں. ایک طرف تبلیغ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے سیدھی راہ چلنی ہے, ہمیں اور وہ دکھاوے والی زندگی نہیں گزارنی, ہمیں یہ نہیں کرنا, ہمیں وہ نہیں کرنا. خود 4-5 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں گھستے, ایک گاڑی 5-5 کروڑ روپے کی ہوتی ہے, پروٹوکول ہوتی ہے, اس پہ بات نہیں کرتے. میں جذباتی ہو رہا ہوں اس بات پہ کیونکہ ہم جو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ہم نے حدیثوں میں سنا ہے, حدیثوں میں پڑھا ہے کہ یہ رات قبرستان جانے میں کہیں بھی بدعت میں شامل نہیں ہے. تو طارق مسعود جیسے جتنے بھی پیداگیر مولوی ہیں جو سوشل میڈیا میں آگے تماشا کرتے ہیں وہ ثابت کریں کہ کہاں سے یہ جو ہے بدعت والا کام ہے. اور دوسرا یہ ثابت کرو کوئی ایسا مولوی دکھاؤ جس نے آج تک آواز اٹھائی ہو پاکستان نے قرضہ لیا ہے, سود پر لیا ہے, سود اسلام میں حرام ہے, ہم نہیں لیں گے. کوئی نہیں بولتا. میری بات جذباتی والی ہے, اگر کسی کو بری لگی ہو ان مولویوں کے علاوہ تو میں معافی چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.